اب یہ نہ سوچئے ہم عالم بنائیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیسے رہیں گے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ اپنے کام کرنے والے کو کبھی بھوکا نہیں رکھتے، اللہ اپنے کام کرنے والے کو کبھی ذلیل نہیں کرتے، اللہ اپنے دین سے جڑے ہونے والوں کو کبھی محروم نہیں رکھتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے بندوں کی مدد، اللہ کی شریعت کی مدد، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اگر اس کے لیے ہم اپنے آپ کو فارغ کر دیں گے اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ رہے گی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی، اللہ کی تائید ہمارے ساتھ رہے گی، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ رہے گی، اللہ کی برکتیں ہمارے ساتھ رہے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس پر یقین کر کے ہم آگے بڑھیں گے، اس پر یقین کر کے ہم اپنی اولاد کو مدارس میں داخل کریں گے۔ نیت اچھی ہوگی، جذبہ اچھا ہوگا، فکر اچھی ہوگی، طلب اچھی ہوگی، اللہ کی طرف سے صحیح فیصلے بھی اتریں گے، اللہ کی طرف سے توفیق بھی ملے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا انسانیت پر جو سب سے بڑا انعام ہے، جس کا قرآن نے بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے، وہ ہے انسانوں میں سے ایک نبی اس نے بھیجا۔ وہ تھے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی نبوت، ان کا نبی بن کر اللہ کی طرف سے آنا، یہ اللہ کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہے۔ اسی کو قرآن نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو اس کی آیتوں کی تلاوت کرے گا، انسانوں کے دل کی صفائی کرے گا، حکمت کی تعلیم دے گا۔ یہ سارے کام اللہ کے نبی کے بتائے گئے۔ تو نبی کا آنا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ نبی کی وجہ سے انسانیت کا تعلق اللہ کے ساتھ دوبارہ استوار ہو گیا، دوبارہ ان کا تعلق اللہ سے جڑ گیا۔ نبی کے آنے کی وجہ سے دنیا سے جہالت ختم ہو گئی، بد کرداری ختم ہو گئی، اخلاقی انارکی کا خاتمہ ہو گیا، بے حیائی ختم ہو گئی، اور جتنی برائیاں تھی اس کو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ختم کیا، اور انسانیت کو اللہ سے جوڑ دیا، توحید پر ان کو باقی رکھا، توحید کی تعلیم ان میں عام کی، اللہ کی شریعت پر انہیں عمل کرنا سکھایا، اللہ کی شریعت کو ان کے سامنے واضح کر کے بتلایا۔ یہ نبی کا بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی بعثت نہ ہوتی، اللہ کے نبی کو اللہ نہ بھیجتا، اور یہ نبوت کا سلسلہ پھر جاری اللہ کے نبی کی طرف سے نہ ہوتا، تو پھر انسانیت کب کے ختم ہو چکی ہوتی، مٹ چکی ہوتی۔ انسان اور جانور کے درمیان پھر کوئی فرق باقی نہیں رہ سکتا۔ انسان اور جانور کے درمیان فرق کرنے والی چیز شریعت ہے۔ جب تک انسان شریعت پر عمل کرے گا، نبی کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا رہے گا، انسان اور عام جانوروں کے درمیان فرق باقی رہے گا۔ جب یہ عمل ختم ہو جائے گا، انسان شریعت سے دور ہوتا جائے گا، پھر ایک انسان اور دوسرے جانوروں میں زیادہ فرق باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ دیکھیے، جن علاقوں میں نبی کی تعلیم پر عمل نہیں ہوتا، شریعت پر عمل نہیں ہوتا، وہاں کے لوگوں کے اخلاق دیکھیے، وہاں کے لوگوں کا کیریکٹر دیکھیے، وہاں کے لوگوں کی بے حیائی دیکھیے، وہاں کے لوگوں کی بد کرداری دیکھیے، وہاں کے لوگوں کے آپس میں اختلاف اور انتشار کو دیکھیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے انسانوں کی بستی نہیں ہے، جانوروں کی بستی ہے، بلکہ جانور بھی بعض اعتبار سے ان سے بہتر ہوتے ہیں۔
اس لیے کہ جانوروں کو دیکھیے، آپس میں وہ لڑتے پھرتے نہیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو مارتے کاٹتے نہیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا خون چوستے نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی اپنے پروردگار کے جو احکام ان کے ساتھ ہیں اس کے پابند رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کا احسان ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں دین پر باقی رکھا۔ اور اللہ کے نبی کون تھے؟ وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ کے رسول تھے اور نبیوں کے سلسلوں کو ختم کرنے والے تھے۔ آپ کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبوت کا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ قرآن نے آپ کو خاتم النبی کا، خاتم کے معنی مہر، آپ نے نبوت کے سلسلے پر مہر لگا دیا۔ اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو اپنے کو نبی کہتا ہے اللہ کے نبی کے بعد۔ تو اب نبی کی جو تعلیم ہے پوری انسانیت کے لیے تھی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے تھی۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس کا، کہ ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، خالی اپنے زمانے کے انسانوں کے لیے نہیں تھے، بلکہ ہمیشہ ہمیش قیامت تک جتنے انسان آنے والے تھے سب کے لیے نبی ہمارے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سب کے لیے تعلیمات وہی تھی جو ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے تھے۔ اور آپ کی تعلیم کے اثرات یہ بتائے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالموں کے لیے آپ کو سرتاپا رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی آپ کی تعلیم، آپ کی شریعت، اس کی وجہ سے دنیا کو جو امن ملتا ہے، جو سکون ملتا ہے، جو راحت ملتی ہے، جو خیر اور برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کا فائدہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جانور، کیڑے مکوڑے، درندے، سب کو انسانیت سے فائدہ ہے، سب کو اللہ کے رسول کی تعلیم سے فائدہ ہے۔ تو اب یہ اللہ کے نبی کی تعلیم کی جب سب کو ضرورت ہے، صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جانوروں تک کو بھی ضرورت ہے آپ کی تعلیم کی، تو پھر آپ کے بعد آپ کی تعلیم کا سلسلہ جاری کیسے رہے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول چلے گئے آپ کی تعلیمات ختم ہو گئی، نہیں، آپ کی تعلیم کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ دنیا اس وقت تک باقی رہے گی جب دین دنیا میں باقی رہے گا۔ اب دین کو باقی رکھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ ان لوگوں کی ضرورت ہے جو نبی کی تعلیمات کو اگلی نسل تک پہنچائیں، جو نبی کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرتے رہیں، جو دنیا سے برائیوں کو دور کرتے رہیں۔ جو لوگ شریعت میں غلط سلط تعویلات کرتے ہیں، غلط سلط چیزوں کو شریعت میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کی صاف ستھری تعلیمات کو بدنما بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلامی شریعت کے مفہوم کو بدلنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کی سازشوں سے دنیا کو واقف کرانے کے لیے اور ایسے لوگوں کی وجہ سے جو دین میں غلط اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے علماء کی ضرورت ہوتی ہے جو انبیاء کی تعلیم کو انسانیت تک پہنچاتے رہیں۔ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، باپ کے بعد جسے بیٹا وارث ہوتا ہے، علماء یہ انبیاء کی تعلیمات کے وارث ہیں۔ بیٹا تو باپ کی دولت کا وارث ہوتا ہے، اس کی جائیداد کا وارث ہوتا ہے، لیکن نبی کی وراثت دولت نہیں تھی۔ فإن الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما ولكن ورثوا العلم، انبیاء درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے تھے، اپنے پیچھے دولت چھوڑ کر نہیں جاتے تھے، علم نبوت کو چھوڑ کر جاتے تھے جس کے وارث علماء بنتے ہیں۔ تو یہ علماء قیامت تک کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے۔ جب تک دنیا میں علماء رہیں گے خیر باقی رہے گا، اس لیے کہ
نبوت سے ان کا تعلق جڑا ہوا ہے، اور نبوت کی تعلیم جب تک رہے گی دنیا میں خیر رہے گا۔ جب نبوت کی تعلیم کا سلسلہ دنیا سے ختم ہو جائے گا پھر اس دنیا کو باقی رکھنے کے لیے کوئی جواز باقی نہیں رہے گا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، یعنی شریعت کا پابند جب تک دنیا میں رہے گا قیامت نہیں آ سکتی۔ جب شریعت کو ماننے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے تب پھر قیامت آئے گی، اور یہ کب ہوگا؟ جب علماء نہیں رہیں گے، پھر شریعت کو پھیلانے والے نہیں رہیں گے، آہستہ آہستہ یہ دین دنیا سے ختم ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کر دیں گے۔ اسی لیے علماء کی قلت کو، علماء کے اٹھ جانے کو، علماء کے چلے جانے کو قیامت کی نشانی بتلائی گئی، قیامت کی نشانی بتلائی گئی۔ ان من اشراط الساعۃ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے علم کی کمی بھی ہے۔ کون سا علم؟ علم نبوت۔ اصل علم جو ہوتا ہے وہ نبوت کا علم ہے۔ قرآن نے صاف کہا کہ لا يعلمون کہا کفار کے بارے میں، وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ ایسے لوگ جو دنیا کے ظاہری علوم رکھتے ہیں، ظاہری چیزوں کا علم رکھتے ہیں، نبوت کا علم جن کے پاس نہیں ہوتا، قرآن نے کہا ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ لا يعلمون کہا، اور پھر کہا يعلمون ظاہر الحیاة الدنیا، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، صرف دنیا کی ظاہری چیزیں معلوم ہے۔ وهم عن الآخرة هم غافلون، آخرت سے وہ غافل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آخرت کا علم اصل علم ہے، اس کے بغیر دنیا کا سارا علم حاصل ہو جائے اللہ کے نزدیک وہ جاہل ہیں، لا علم ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ میری اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے۔ تو دنیا میں نور نبوت کو باقی رکھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ علماء کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ علماء ان مدارس میں پیدا ہوتے ہیں جو علم دین کے مراکز ہوتے ہیں، علم دین کے سرچشمے ہوتے ہیں، جہاں صحیح دینی تربیت کی جاتی ہے، جہاں دینی مزاج بنایا جاتا ہے، جہاں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کی جاتی ہے، جہاں نبوت کا علم انہیں سکھایا جاتا ہے، جہاں نبوت کے علم پر عمل کرنے کی انہیں تربیت دی جاتی ہے، جہاں انہیں اللہ سے جوڑنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، جہاں ان کو دین کے لیے فارغ ہونے کے لیے ذہن سازی کی جاتی ہے، جہاں دنیا کی کمزوریوں کو ان کے سامنے بیان کر کے آخرت سے ان کا تعلق جوڑا جاتا ہے، ایسے علماء کو تیار کرنے کے لیے یہ مدارس کا سلسلہ ہے، جہاں کم تنخواہ پر، معمولی تنخواہ پر دنیا کی نقصان کے ساتھ علماء قربانیاں دیتے ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے جو علماء ہوتے ہیں مدارس میں بیٹھ کر، اس کی چٹائیوں میں بیٹھ کر کیا قربانیاں وہ دیتے ہیں، کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، کتنا فاقہ کرتے ہیں، کتنی اپنی خواہشوں کی قربانی دیتے ہیں، اپنے جذبات کی قربانی دیتے ہیں، اپنے اولاد کے جذبات کی قربانی دے کر اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں، دنیا کا سارا نقصان کرتے ہیں۔ ہم سوچ نہیں سکتے اگر یہی عمل اخلاص کے ساتھ ہو تو اللہ کے یہاں اس سے بڑھ کر کوئی قربانی نہیں ہو سکتی۔ وقتی طور پر ایک دن کی قربانی، ایک مہینے کی قربانی، ایک سال کی قربانی آسان ہے، زندگی بھر کی قربانی یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ علماء اپنی زندگی بھر کی قربانیاں دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کشتیاں جلا کر بیٹھتے ہیں، اب کوئی دنیا کی طرف نظر نہیں ہوتی ہے، دنیا ملے نہ ملے ہمیں اپنے مشن سے لگا رہنا ہے، ہمیں اپنی فکر سے لگا رہنا ہے، ہمیں اپنے دین سے لگا رہنا ہے، ہمیں اپنے نبی سے رشتہ جوڑے رکھنا ہے، ہمیں اپنے نبی کے مشن پر چلتے رہنا ہے۔ اس مقصد کو، اس جذبے کو لے کر جو علماء مدارس میں رہتے ہیں وہ ایسے علماء کو تیار کرنے کی فکر کرتے ہیں جن کے ذریعے سے دنیا میں روشنی ہوتی ہے، جن کے ذریعے سے دنیا میں خیر تقسیم ہوتا ہے، جن کی وجہ سے دنیا میں برکت عام ہوتی ہے، جن کی وجہ سے دنیا میں امن و امان اور سلامتی عام ہوتی ہے، جن کے ذریعے سے دنیا کو جینے کا سلیقہ ملتا ہے، جن کی وجہ سے دنیا کو اچھے اخلاق ملتے ہیں،
جن کی وجہ سے دنیا کو صحیح فکر ملتی ہے، جن کی وجہ سے نبوت کی تعلیمات کی ترجمانی ہوتی ہے، ایسے علماء کو پیدا کرنے کے لیے یہ مدارس ہیں۔ وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں جن کے یہاں ایسی اولاد پیدا ہو جو نبوت کے وارث بنے، جو نبی کا کام کریں، جو نبی کے اخلاق کو عام کریں، جو نبی کے مشن سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، جو نبی کے مشن کے لیے اپنی قربانی دیں، جو نبی کے مشن کے لیے فقر و فاقہ برداشت کریں۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ والدین جو اپنی اولاد کو دین کے لیے فارغ کرتے ہیں۔ کیا اجر ہوگا دنیا آخرت میں اللہ کے یہاں، کتنی عزت ہوگی ان کی، کتنا بڑا مقام ہوگا، ہم سوچ نہیں سکتے۔ اب یہ نہ سوچئے ہم عالم بنائیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیسے رہیں گے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ اپنے کام کرنے والے کو کبھی بھوکا نہیں رکھتے، اللہ اپنے کام کرنے والے کو کبھی ذلیل نہیں کرتے، اللہ اپنے دین سے جڑے ہونے والوں کو کبھی محروم نہیں رکھتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے بندوں کی مدد، اللہ کی شریعت کی مدد، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اگر اس کے لیے ہم اپنے آپ کو فارغ کر دیں گے اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ رہے گی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی، اللہ کی تائید ہمارے ساتھ رہے گی، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ رہے گی، اللہ کی برکتیں ہمارے ساتھ رہے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس پر یقین کر کے ہم آگے بڑھیں گے، اس پر یقین کر کے ہم اپنی اولاد کو مدارس میں داخل کریں گے۔ نیت اچھی ہوگی، جذبہ اچھا ہوگا، فکر اچھی ہوگی، طلب اچھی ہوگی، اللہ کی طرف سے صحیح فیصلے بھی اتریں گے، اللہ کی طرف سے توفیق بھی ملے گی اور اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوگی۔ اللہ نے اسی لیے کہا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، اللہ نے ابھارا ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر قوم سے، ہر علاقے سے کچھ لوگ فارغ ہو جائیں دین کے لیے، دین کی سمجھ بوجھ کے لیے، اور واپس آ کر اپنے گاؤں والوں کو، اپنے علاقے والوں کو ڈرائیں۔ یعنی دین کے لیے کچھ لوگ فارغ ہوں جو دین پڑھیں، دین کو سمجھیں، دین کو سکھائیں اور دین کے پیغام تو دنیا تک پہنچائیں، برائیوں کو دنیا سے ختم کریں، اچھائیوں کو دنیا میں عام کریں۔ اس کے لیے کچھ لوگوں کے فارغ ہونے کی ضرورت ہے۔ دنیا سے کٹ کر، دنیاوی وسائل سے اپنے آپ کو کاٹ کر علم کے لیے فارغ ہونے والوں کی ضرورت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ علماء ان کو دنیا کی معلومات نہیں ہے، ان کے پاس وسائل نہیں ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کو ہنر سکھانا چاہیے، ان کو دوسری ڈگریاں دینی چاہیے۔ میرے بھائیوں، جب ان کے پاس ہنر آئے گا، جب ان کے پاس دوسری ڈگریاں آئے گی، وہ دین کے لیے کہاں فارغ ہو سکیں گے؟ وہ اللہ کے لیے کہاں فارغ ہو سکیں گے؟ وہ تو پھر پیسوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، وہ کمائی کے پیچھے پڑ جائیں گے، پھر اللہ کے لیے کام کرنے والے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کے لیے فارغ ہو جائے۔ تو اللہ کے لیے فارغ ہونے کا مطلب صرف دین کی خدمت کا جذبہ لے کر کھڑے ہونے والے ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب سال کی ابتدا ہے، مدارس کی بھی ابتدا ہو رہی ہے، یہی سے ایسے علماء ہمیں مل سکتے ہیں جو اللہ کے رسول کی نیابت کر سکے، جو ملت کی صحیح قیادت کر سکے، جو ملت کو صحیح رہبری دے سکے، جو ملت کو اچھی غذا دے سکے، جو ملت کو ہمیشہ بیدار رکھ سکے، جو ملت کو دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رکھ سکے۔ ایسے علماء کی ضرورت بہت زیادہ اس وقت ہے۔ یہ مدارس ایسے ہی بچوں کو تیار کرتے ہیں۔ سال کی ابتدا ہے، ہر شخص نیت کرے کہ میرے گھر میں میرا ایک بیٹا علم دین کے لیے ضرور فارغ ہوگا، میری ایک اولاد انبیاء کی وراثت کو اپنے ساتھ انبیاء کے وارثوں میں ضرور شامل ہوگی۔ اس کی نیت کریں، اس کا جذبہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنے بچوں کو اس کے لیے فارغ کریں۔ پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے کیا کیا رحمتیں برستی ہیں، کیسی مددیں ہوتی ہیں، کیسا سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں ایسے والدین کیسے سرخرو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔